سی نا. وہ بھائی صحابی ہو جڑا نبی پاک دی صحبت وچ بیٹھا ہوئے، تابعی ہو جڑا صحابی دی صحبت وچ بیٹھا ہوئے. وہ تو میں جب مسجد میں گیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب بندہ ہے. تو میں نے وہاں بچوں کو پھر یہ بات بتائی. میں نے کہا قرآن نے لفظ ہی ایسے استعمال کیا، والذین اتبعوہم. قرآن نے صحابی وہی ہے جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. اب وہ عمل اس نے کوئی بھی نہیں کیا، وہ صحابی ہے. ایمان کی حالت میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی صحبت نصیب ہو گئی، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج زکوٰۃ نہیں. اب آپ حیران رہے ہوں گے کہ صحابی اور نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا. نہیں، ایسی نہیں بات. بس وہ حضور کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، گھر گیا تو اس کی موت واقعہ ہو گئی. اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کو روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. لیکن وہ ایک لمحہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا وہ صحابی بن گیا. لیکن تابعی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی کے پاس بیٹھے، وہ میرے پیغمبر کا دربار ہے، یہ شان میرے پیغمبر کے دربار کی ہے. تابعی کے لیے کیا ہے؟ والذین اتبعوہم. وہ صحابی کی صحبت میں نہ بیٹھے، صحابی کی اتباع کرے. تو میں نے کہا یزید تابعی نہیں ہے اس لیے کہ اس نے کسی صحابی کی اتباع نہیں کی، اس کو تابعی نہیں کہنا. یہ بھی ایک مغالطہ لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی دیکھیے، وہ کہانی بھی ذہن میں ہو اور قرآن بھی آپ کے سامنے ہو کہ اللہ کہتے ہیں اللہ مہاجرین سے بھی راضی ہے اور اللہ انصار سے بھی راضی ہے، اور جنہوں نے نیکی کے معاملے میں ان کی اتباع کی ہے اللہ ان سے بھی راضی ہے اور تم سے بھی راضی ہے. قیامت تک جو صحابہ کی اتباع کرے گا اللہ ان سے راضی ہے. والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے بھی اتباع کی نیکی کے معاملے میں. اب وہ کہانی دیکھیں اور قرآن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے متعلق کیا بات ارشاد فرماتا ہے. دوسری چیز، ہمیں اہل بیت کا ادب اور احترام سکھایا ہی صحابہ نے. ان بدبختوں کو کیا پتا. اب دیکھیے وہ کہانی ذہن میں ہے نا کہ سیدہ پاک پہ یہ ظلم و ستم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ کہانی گھڑی کہ انہوں نے اللہ یعوذ باللہ گلے میں رسی ڈال کے کھینچا اور مسجد تک لے کے آئے. اب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، ان کی بیوی جو بیوہ ہو گئی حضرت اسماء بنت امیس، اور بیٹا محمد بن ابی بکر 4 سال کا. یار سیدہ پاک پہ اور مولا علی پہ اگر اتنا تشدد اور اتنا ظلم ہوا تھا تو ابو بکر کے وصال کے بعد ابو بکر کی بیوہ کے ساتھ مولا علی نے نکاح کیا اور ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو اپنا بیٹا بنایا، اپنے گھر میں پرورش کی. کچھ خدا کا خوف کھائیں. مثلا مولا علی اس گھرانے کے ساتھ رشتہ داری کر رہے تھے، اور یہ رشتہ داری یہاں تک ختم نہیں ہوئی. محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم. یہ میرے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. ادھر اچھا یہ میں تھوڑی سی رشتہ داری اور بھی آپ کو بتا دوں. ایران فتح ہوا تو آپ تو شہربانوں کا نام ہی سنتے ہیں نا. ان کی ایک دوسری بہن بھی تھی گیان بانو. ایک روایت میں 3 بہنوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ 3 بہنیں قیدی بن کے آئی تھی. یہ ادب اہل بیت کا کون بتا رہا ہے؟ سرکار عمر فاروق بتا رہے ہیں.
بیٹے نے کہا کہ یہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی اور میں امیر المومنین کا بیٹا، اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اور سرکار عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں؟ اب فرماتے ہیں تجھے شہزادہ کون کہتا ہے؟ شہزادہ تو حسین ہے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی کی اولاد سے محبت کرنا، یہ سلیقہ تو سکھایا ہی عمر فاروق نے ہے۔ اب شہر بانو کا نکاح کس سے ہوا؟ سرکار امام علی مقام سے۔ اور گیان بانو کی شادی کس سے ہوئی؟ محمد بن ابی بکر سے، چونکہ وہ بھی مولا علی کے گھر تھے نا۔ بھائی یہ بات شاید آپ فالو نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک تھا ایک شہزادی کی شادی ادھر کر دیتے، ایک اپنے بیٹے کو دے دیتے، نہیں، عمر فاروق نے بتایا کہ حسین بھی شہزادہ ہے، اور اگر علی ابو بکر کے بیٹے کو پال لے تو وہ بھی شہزادہ ہے۔ جو علی کے گھر میں ہے وہی شہزادے ہیں۔ گیان بانو کی شادی محمد بن ابی بکر سے ہوئی۔ اب یہ گیان بانو اور ادھر شہر بانو، یہ اولادیں پھر آپس میں خالہ زاد بھی ہوئیں۔ ان سے محمد بن ابی بکر کے ان میں سے بیٹے پیدا ہوئے قاسم، اور ادھر کون پیدا ہوا؟ سرکار امام زین العابدین سید السجاد۔ یہ ذرا تسلسل دیکھیں ان دونوں گھرانوں کا، جن کے متعلق یہ واہیات کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ غنی۔ قاسم کی بیٹی ام فروا اور امام زین العابدین کا بیٹا امام باقر۔ اب شادی پھر ہوئی امام باقر اور ام فروا کی۔ امام باقر کی 4 شادیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے امام جعفر صادق دیے تو ام فروا سے دیے۔ ام فروا بیٹی ہیں قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے۔ اور میں ان بدبختوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق کوئی غلط بات کہو گے تو امام جعفر صادق کی اماں برداشت کرے گی کہ میرے باپ کو کوئی برا کہے؟ تم تو ابو بکر کو برا کہہ کے اصل میں امام جعفر صادق کی ماں کا دل دکھاتے ہو، اور جس نے امام جعفر صادق کی ماں کا دل دکھایا امام جعفر صادق اس کو اچھا سمجھیں گے؟ یہ چیزیں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب ان کی کہانیاں سنیں اور ان کی رشتہ داریاں دیکھیں، ان کے تعلقات دیکھیں۔ اب دیکھیے یمن سے جب وہ بیت المال آیا میں وہ ظاہر فدیہ وغیرہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سرکار عمر فاروق تقسیم کر رہے ہیں صحابہ میں، فرمایا حسنین کریمین کو بھی بلاؤ، امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی بلاؤ۔ وہ یمنی چادریں جو تھی وہ ان کو عطا کی۔ اعتراض اٹھا بیٹے کی طرف کہ یہ تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے۔ مال غنیمت تو ان کے لیے ہوتا ہے نا جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو حسنین تو اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے، اور ان کو یہ تحائف کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اور حسن حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو ہمارے گھر کو آگ لگائی تھی، ہم تیرے ہاتھ سے تحفے کیوں لیں؟ کوئی بات وہ بیان کرو نا، تم حسنین کریمین کو بھی کیا سمجھتے ہو؟ جب بیٹے نے یہ کہا نا کہ ابا جی آپ ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں حسنین کو ہمارے اوپر، یہ ادب بھی تو عمر فاروق نے سکھایا تھا۔ یہ تاریخی جملے سرکار عمر فاروق کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں۔
تم کہتے ہو دروازے کو آگ لگائی، عمر فاروق اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی ہستی ہے جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا علی آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، وہ عمر فاروق کی ذات تھی۔